لانگ ٹرم میموری تک ہم اپنی چیزوں کو، اپنی یادداشت کو، وہ معلومات کے ذخیرے کو جو کہ سینسری رجسٹر سے ہو کر ہماری شارٹ ٹرم میموری میں پڑی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے لیے، ان کو ہم سارٹ آؤٹ کر کے کس طرح جلدی سے لانگ ٹرم میموری میں پہنچائیں تاکہ وہ ہمارے جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کے حافظے کی صلاحیت کو، اس کی پروسیسنگ کی صلاحیت کو بہت سا ڈیٹا متاثر نہ کرے۔ تو اس والے پروسیجر کو ہم کس طرح فاسٹ کر سکتے ہیں، اور کون سی وہ تکنیک ہے، کون سی وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں، ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کی مدد سے کہ یہ سارا پروسیجر فاسٹ ہو جائے، ایفیشینٹ بھی ہو اور افیکٹو بھی ہو، زیادہ میننگ فل بھی ہو، زیادہ بہتر طرح سے ہو سکے۔ لیٹس ٹرائی ٹو سی دس۔ فار ایگزامپل، اس میں جو بیسیکلی اگر آپ سمجھیں تو دیر آر ٹو، ریسرچ ٹیلز اس کہ دیر آر ٹو ویز ٹو موو شارٹ ٹرم میموری ٹو لانگ ٹرم میموری۔ دو طریقے ہیں جس کے ذریعے سے کہ ریسرچ میں جو بڑے دو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو طریقوں سے آپ اپنی شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں جلدی سے چیزیں لے کر آ سکتے ہیں۔ نمبر 1 از روٹ لرننگ، اور نمبر 2 ہے لرننگ تھرو انڈرسٹینڈنگ۔ سو روٹ لرننگ کو عموماً ہم جب آپس میں ایز ایجوکیشنسٹ بات کرتے ہیں یا بہت سے پیرنٹس ٹیچرز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز میں یا آپس میں کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، سو اٹ از نارملی کنسیڈرڈ کہ روٹ لرننگ تو ہمارے ہاں ایک بہت اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی، یعنی ایک سطحی طور پہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دس از اے سپرفیشل ٹائپ آف لرننگ، جس میں آپ رٹتے ہیں چیزوں کو اور بس رٹ رٹ کے یاد کیا اور کہیں پہ وہ کہیں کچھ کام نہ آیا اور وہ آگے زندگی میں کہیں اس کا فائدہ نہیں ہے۔ سو اس طرح کی لرننگ ڈز اٹ ریئلی میٹر اور از اٹ ریئلی یوزفل اور ناٹ؟ لیکن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ریسرچ میں کہ روٹ لرننگ کی ایک اپنی حیثیت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ کب وہ لرننگ پروسیجر یا کب یہ ہم نے اس طرح کی لرننگ کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب آپ یوز کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں، تو اس چیز میں اچھائی ہے۔ اور اگر آپ بہتر appropriately if you are using it then it is obviously of great benefit, but if you are over using it اور اس کو آپ appropriately نہیں کر رہے، جہاں نہیں اس کا استعمال ہونا چاہیے وہاں بھی آپ رٹ رٹ کے ہی چیزیں کرتے جا رہے ہیں، ریہرس کر کر کے، ریپیٹ کر کے آپ چیزیں کرتے جا رہے ہیں، تو اٹ may not be useful then۔ روٹ لرننگ میں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از لرننگ تھرو ریپیٹیشن، کہ آپ ایک ہی چیز کو ایک ڈرل کی طرح سے بار بار دہرائی کے عمل کے ذریعے سے آپ اسے سیکھتے ہیں، ایک ہی پروسیجر کو، ایک ہی میسج کو آپ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اگر لانگ ٹرم میموری میں آپ نے ایسی چیزوں کو بہت دیر تک محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کسی یادداشت کو، کسی معلومات کو، علم کو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً آپ دہرائیں، جانتے ہوئے کانشیس ایفرٹ کریں کہ اس کو ریکال کریں، اس سارے ایونٹ کو اور یا اس ساری کی ساری انفارمیشن کو، اس سارے کے سارے نالج کو، تاکہ وہ آپ کے حافظے میں زندہ رہے اور وہ اس کو آپ ریپیٹیشن کے ذریعے سے زیادہ پکا محفوظ کر لیں اپنی لانگ ٹرم میموری میں۔ کلاس رومز میں بھی سرٹن ایسے ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے ڈیلی کلاس رومز کے اندر، جو ٹیچنگ لرننگ پروسیجرز ہیں، ہمارے کریکلم کے اندر سرٹن ایسے کانٹینٹس موجود ہوتے ہیں جس میں کہ اسٹوڈنٹس کو سم ٹائمز ریپیٹیشن کے ذریعے سے سکھانا اور سیکھنا از دا بیسٹ ریمیڈی اینڈ بیسٹ اپروچ۔ فار ایگزامپل، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چھوٹی جماعتوں میں ٹیبلز یا پہاڑے جس کو کہا جاتا ہے، ان کو بچوں کو بار بار دہرا کے اور ایک ردم کے ساتھ بچے انہیں دہرائی کرتے رہتے ہیں اور وہ سیکھتے جاتے ہیں۔ جو سرٹن چیزوں کو حافظے میں لاتے ہیں، حفظ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ریپیٹیشن کا عمل بہت زیادہ نمایاں ہے تاکہ شارٹ ٹرم میں جائے میموری کے، بار بار اس کی وہ ریپیٹیشن سے لانگ ٹرم میں پھر محفوظ ہوئی، پھر آپ نے اسے شارٹ ٹرم میں لائے دہرائی کے لیے، پھر محفوظ ہوئی لانگ ٹرم میں اور اس کی جڑیں گہری ہوتی گئیں۔ سو اٹ از also it is useful for mechanical terminology, for learning multiplication, for just remembering certain facts, figure, dates in the history maybe. Then the second type is learning and remembering by understanding the relationship. The key word is relationship among ideas and information. کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہو کہ منطق کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اگر ایک واقعہ ہم سمجھ رہے ہیں، ایک چیز سمجھ رہے ہیں، تو اس کے پس پردہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں ہماری میموری میں، کیوں ہم نے اس کو اس طرح سے پرسیو کیا، سو دیٹ جسٹیفیکیشن یا منطق یا اس کا جو ریلیشن شپ ہے ڈفرینٹ آئیڈیاز اور انفارمیشن میں، اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر کے اس چیز کو سیکھتے ہیں
اور اس کی آپ کے ذہن میں اس جسٹیفیکیشن، اس انڈرسٹینڈنگ کے بنا پہ خاص تعلق اس میموری میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اپنی جگہ بن جاتی ہے. Both type of learning and memory are useful and often they are used together. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک میتھڈ ہی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے کو فراموش کر دیں. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں کو مکس اینڈ میچ کر کے انہیں اپنے سیکھنے کے عمل میں ساتھ ساتھ لے کر چلیں.